السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان عام احسن شیخ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جب میں سو کر اٹھا تو اخبار دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک نیشنل اخبار کے فرنٹ پیج پہ میں نے جدھر بھی دیکھا چینی 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 ہی نظر آئی۔ پہلے میں سمجھا کہ شاید یہ کسی چینی کمپنی کا ذکر ہے کہ سی پیک میں پاکستان میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ شاید کسی چینی کمپنی نے کر دیا تو اس لیے شہ سرخیوں کا حصہ ہے۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ کرونا کو لے کے شاید کسی چینی سائنسدان نے کوئی دوائی، کوئی اینٹی وائرس ایجاد کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا نیشنل نیوز پیپر چینی چینی سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے ان خبروں کی تفصیل پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ کھانے والی چینی کا ذکر ہے جس کی خرید و فروخت کی مد میں پاکستانی عوام کو چونا لگایا گیا۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور اینکر جناب نوید ستی صاحب نے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالیہ کیسے صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر، حالات تو آپ کے سامنے ہیں، مطلب چینی چینی چینی، ہر جگہ پہ جو ہے نا چینی ہی نظر آ رہی ہے۔ مطلب حکومت کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شکنجہ کس پائے گی؟ دیکھیں سارے یہ معاملے پہ بالکل آپ دیکھیں کہ آج عید کا دن ہے جی جی، اور اس سے بڑی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم نے عید کا بھی ویٹ نہیں کیا۔ انہوں نے صحیح، پہلے ہی جو ایک کمیشن تھا، پھر فورنزک کی رپورٹ تھی، اس کو فوراً پبلک کرنے کی بات کی، اور کیبنٹ کی کمیٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیبنٹ کی میٹنگ منگل کو ہو گئی تھی، اس کے باوجود بدھ کو ہنگامی میٹنگ کی ہنگامی میٹنگ، اور کیبنٹ کے سامنے رکھ دیا کہ جناب عوام کے جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور فوراً آپ نے دیکھا کہ پبلک کر دی گئی۔ اور اب نیب کو ایف آئی اے کو کیسز جو ہیں وہ بھیج دیے گئے، اور اس میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جہانگیر خان ترین، یہ سمجھیں کہ اسحاق ڈار ہے مسلم لیگ نون کا، یا فرت اللہ بابر کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا ہے۔ اچھا جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی آپ نے نام لیا، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ آج سے تو پارٹی میں نہیں ہے، وہ تو پارٹی کو کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن میں شامل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے ترین صاحب کی ناراضگی؟ دیکھیں، عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مزید اور بھی بہت سے قریبی لوگ تھے کہ وہ بھی نہیں سروائیو کر سکے۔ ابھی بہت یعنی انہوں نے بے شمار الزامات بھی لگائے عمران خان پہ، بڑے قریبی لوگ رہے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان پہ جو لوگوں نے، خواتین بھی شامل تھیں ان کی، ایون سابقہ جو وائف ہیں ابھی بھی آج کل جو کچھ کہہ رہی ہیں ریام خان، عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دیکھیں اس کی نیت صاف ہے، اور وہ صرف ایک چیز ہے کہ وہ مورلی یعنی فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، باقی کسی چیز پہ کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک جو ایج لے رہا ہے۔ مورل پہ آپ کو بھی شک ہے سر؟ مورل پہ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم تو اس پہ نہیں جاتے ہیں، لیکن فائنینشلی وہ کرپٹ نہیں ہے، فائنینشیل وہ کوئی اس کا اپنے شوگر مل نہیں ہے، اسے کوئی آٹے کی مل نہیں ہے، اس کا کوئی دبئی میں اس کے بڑے بڑے ٹاورز نہیں ہیں، نہ جو ہے انگلینڈ میں اس کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ فلیٹس ہوں۔ یہ ایک ایج ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے، اور آپ ابھی بھی دیکھا کہ اسٹرگلنگ تھی، ایک دو سال کے بعد ایسا لگ رہا تھا تحریک انصاف کے اپنے جو کارکن ہیں وہ بھی مایوس نظر آ رہے تھے کہ کچھ ہو نہیں پا رہا۔ یہ جو دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں، شوگر مافیا، پھر ایک اور چیز اب دیکھے گا آئی پی پیز، یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے، مزید بھی بہت۔ ابھی دیکھیں 2016 سے لے کے 2019-20 تک وہ لوگ جو بغیر کیبنٹ کے اپروول کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ان کو بھی پہلی بار جو ہے وہ تحقیقات کر کے، اور ریڈ آپ دیکھیں ریڈ لیٹر تک جاری ہوئے وزارتوں کو۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیبنٹ کی میٹنگ ہفتے میں 2 دفعہ، آپ نے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بھی 3-4 ماہ بعد ایک میٹنگ ہوتی تھی، اور وہ بریکنگ نیوز بنتی تھی کہ جناب کابینہ کا وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کریڈٹ دینا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی ٹیم کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ تو میم کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر پائے گی؟ اتنے اسٹرانگ نیمز، اتنے بڑے بڑے ناموں کو ہلا پائے گی؟ کافی مشکل کام ہے۔ جب بھی ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں، حکومتوں کے سامنے ہمیشہ بڑے نام ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے بڑے لوگوں سے عمومی طور پر ٹکر لینا، لیکن اپنے ہی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا یہ ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں کیونکہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ذاتی اختلاف، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ جب پارٹی کے بڑے مفاد کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کئی لوگوں کے مفاد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اختلاف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بہترین فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کے لیے جو بہتر ہے اس میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آپ کی بنیاد کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ احتسابی عمل کا حصہ بننا ان کا ضروری ہے تو احتساب بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، ویسے مطلب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر
جہانگیر ترین صاحب، جس طرح میں نے مطلب ستی صاحب سے بھی پوچھا، ان کی ناراضگی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ؟ اگر ہم عمومی طور پہ بات کریں نا سیاست میں، ایسا میں اس لیے یہ ذکر کر رہی ہوں کہ ہوتا رہا ہے. ہم ماضی میں چلے جائیں تو ہمیں مسلم لیگ نون میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ایک وقت ایسا آیا کہ لگ رہا تھا کہ اب یہ پارٹی بالکل دراڑ کی اس پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ کافی اسٹرانگ پلر رہے ہیں اس پارٹی کا بھی. اگر جہانگیر ترین صاحب کا احتساب ہونا ضروری ہے تو ناراضگی کا مقصد اس لیے نہیں بیچ میں آنا چاہیے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قومی مفاد کے لیے ضروری ہے. تو پارٹی اس کی متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس لیے کتنا بڑا سوال نہیں ہے. دیکھیں نا آج بھی کیبنٹ کی میٹنگ میں ستی صاحب، بلکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وزراء جو ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے، مطلب سرور صاحب نے کل بھی بیان دیا، آج بھی مطلب کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے اسٹرانگ ورڈکٹس تھے ان کے. اچھا، اگر آپ کابینہ کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہنگامی اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور جو روٹین کی ہماری کارروائی ہے وہ بھی ہو رہی ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو آپسی اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب کہتے ہیں جی کہ ملک میں جس طرف دیکھو مافیا گرم ہے. اب کیبنٹ کے اجلاس میں اگر ایک پرائم منسٹر کو مطلب یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کو بے بسی دیکھتے ہیں آپ یا دیکھیں ابھی تک عمران خان، اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی میں دیکھیں نا، جو ہم نے بار بار بات کرنے کے عوام تو اس وقت ابھی تک زیرو ہے، یعنی عوام کو کوئی ریلیف کے نام پہ چونا لگ گیا نا. ہاں، عوام کو ریلیف ابھی تک نہیں مل سکا. بڑے بڑے اس کا مطلب فیصلے ہو رہے ہیں، ڈائریکشن سیٹ ہو رہی ہے، اس میں دوسری رائے نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ عوام کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب بلدیات نیا سیٹ اپ آئے گا تو اس میں جناب گراس روٹ لیول پہ عوام کے مسائل حل ہوں گے، تعلیم نظام جناب چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب ہیلتھ کا تو ایسا نظام ہوگا کہ آپ ہر ایک کا علاج ہوگا، دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی. تو یعنی یہ وہ چیز جو عوام کو پٹوار کلچر ختم ہو جائے گا، جب پولیس کلچر ایسا چینج ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل، مطلب یہ وہ چیزیں تھیں. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں عمران خان بلیک میل ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایم کیو ایم سائڈ پہ ہوتی ہے، کبھی کاف لیگ سائڈ پہ ہوتی ہے، کبھی جو ہے بلوچستان میں ان کو ایسے ہی. یہی تو ساری چیزیں ہیں، مطلب یہی تو خطرات ہیں ان کو، ان کی حکومت کو، کہ ایک سیٹ بھی اگر ان کی کدھر آگے پیچھے ہوتی ہے تو ایک اور اہم چیز جو ہے ان کے وزراء، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. ڈیلیور کرنے کے لیے آپ اگر صرف اعلانات کر دیں گے تو چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی ہیں. امپلیمنٹیشن کے لیے لوگوں کی وہ سنسیئرٹی ان کے رویوں اور منسٹریز کے تھرو سامنے آنی چاہیے. وہ تبھی ممکن ہو پائے گی جب آپ کے ادارے انٹیکٹ ہوں گے. ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی فوج اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، تو کیا گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس پیج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی بیسیکلی پرابلم ہے اس وقت گورنمنٹ. تو ستی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، اس رپورٹ کا کوئی اثر، کوئی ثمر نیچے عام آدمی تک بھی جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں عام آدمی کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سسٹم ایسا ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے جو دائیں بائیں ایسے آواز سوال نہیں اٹھتے. چودھری سرور نے بہت ہی سنگین الزامات لگائے تحریک انصاف پہ، عمران خان پہ ڈائریکٹلی الزام لگا دیے. انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کے معاون خصوصی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بتائیں دوری شہریت ان کی ہے، اثاثے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور کل وہ بریفکیٹس اٹھائیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. آج تو مراد سعید نے بھی جی مطلب اختلافات کا اظہار کر دیا. دیکھیں یہی تو چیز ہے، کچھ لوگ اس کو خوبصورتی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جناب کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کی کوئی تجربہ کار اس طریقے سے نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں صاحب کیا کہتے ہیں جی تاریخی رپورٹ ہے، مزید باریک بینی سے دیکھیں اور بہت کچھ ملے گا. دیکھیں یہ تو 70 سالوں سے ہمیں یہی نظر آتا ہے. بات آپ نے کی عوام کو کیا ملے گا، میں آپ کو بتاؤں عوام کا مزید پیسہ لگے گا، عوام مزید مایوس ہوگی. آپ عمران خان دیکھیں نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کور کرتے رہے، سپریم کورٹ نیب ہم جاتے رہے دلی. میں کہتا ہوں جتنا پیسہ خرچ ہوا اسٹیٹ کا اس پہ ابھی تک کیا ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ملا. عام آدمی وہ باہر بیٹھے ہوئے اور آج عام آدمی جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا کرپشن کا ایک پراپر وے میں لائسنس ہاں جی کہہ سکتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے جی آپ کرو. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک ایکسپوز کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیسز دوبارہ نیب کے پاس جا رہے ہیں، کیسز دوبارہ ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں، یعنی سالوں سال لگا رہے گا، اسٹیٹ کا پیسہ مزید لگے گا اور ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں ملے گا. غریب آدمی مزید نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ چیز اگر مزید چلی نا تو آپ دیکھیے گا کہ اب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے کیونکہ عوام کو مل نہیں رہا کچھ. کیا کہتے ہیں یہ بالکل میں ان کی بات ہی کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ عوام جو ہے، اگر ہم الیکشن یا انتخابات کی بات کرتے چلیں تو وہ رولنگ پارٹی جس نے 30 سال صاحب نے کہا بھی ہے کہ نئے انتخابات چاہیے. آپ دیکھیں نئے انتخابات میں لوگ نئے نہیں ہیں نا. اگر کوئی گورنمنٹ نہیں آپ کو چوز کر کے آپ لے کر بھی آئے، آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ جو ہے وہ یقین کیا، ان کے وعدے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت اور دل فریب وعدے تھے، ہمیشہ رہے.
تو لوگوں کو لگا کہ نہیں ایک تبدیلی ہے, یوتھ بھی اس میں آگے آ رہی ہے, ملازمتوں کے بڑے وعدے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی روٹی کپڑا مکان کی جو جنگ ہے وہ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بھٹو صاحب سے چل رہی ہے جی. ہم لوگ اس وقت شاید پیدا بھی نہیں تھے ہوئے. وہ دیکھیں نعرے, اگر ہم بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کرتے چلیں, نعرے, دعوے اور پھر ڈیلیوریبل تھنگ جو ہیں وہ ایک بالکل الگ میٹر ہے نا. پچھلے 30 سال سے وہ چیزیں عوام کو نہیں دی گئیں. ان کا روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. 30 سال سے کہتے جب سے ملک بنا تب سے نہیں دی گئی عام آدمی کو. تو کوششیں تو اس میں رہی ہیں, یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ورنہ یہ ملک نہ ہوتا. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اگر پی ٹی آئی سے ہٹ کے نون لیگ جو ان کے پچھلے جو دور گزرے ہیں ان کا تجزیہ کریں تو آپ کو کیا دونوں میں سے کون سا, کیونکہ 2 ہی گورنمنٹس رہی ہیں ہمیشہ, نون لیگ یا پیپل پارٹی, نون لیگ یا پیپل پارٹی. بیچ میں مشرف صاحب کا ٹائم آیا, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ نہیں, مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے اچھا ٹائم گزرا, مطلب اس ملک کا ترقی, عوام کے لیے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ایک اچھا مینٹین ہوا. نہیں دیکھیں آپ کو اوور آل دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ فوج جو ہے جب وہ ملک کو ٹیک اوور کرتی ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے اپنا کام کرنے کا, اس کام کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا عالمی سطح پر امیج کیا ہو جاتا ہے اس سے یہ بڑا فرق کرتا ہے. آپ کی جمہوری حکومت ہونا, آپ کے پاس جمہوریت ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ایک عوامی ملک ہیں اور آپ کی حکومت اس قابل ہے اور آپ کے لوگ اس قابل ہیں. اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بالکل مرنے والے ہو نا تو اس وقت تو حرام چیز بھی آپ کھا سکتے ہیں. نہیں ہم بالکل مرنے والے نہیں ہیں. پاکستان جو ہے نا جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی پینی پڑتی ہے. تو سچ صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں اگر ہم کمپیئر کریں, جیسے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کا دور مشرف صاحب کا دور تھا اور اب پی ٹی آئی کا دور ہے. ایک تو یہ ہے کہ عوام کے لیے ورس حالات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ اگر آپ بات یہ کریں کہ 2002 میں کیا ہو رہا تھا اور 2020 میں کیا ہو رہا ہے, ہم جب گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں آج بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل مہنگائی اس سے بڑھ گئی ہے. غریب عوام یہی دیکھ رہی ہے. ایسے ہے نا اس نے پیٹرول بھی مہنگا دیکھنا ہے, جب عوام کو یہ پتہ لگے گا کہ ایک چیز جو 60 روپے کی اس کو ملنی چاہیے تھی 85 روپے کی عوام نے یہی دیکھنا ہے. اس کو آج بھی وہ لگ رہا ہے حکومتیں بھی وہیں پہ تھیں, ایڈمنسٹریشن بھی وہیں پہ تھی, ایف بی آر بھی وہیں پہ تھا, ڈیلیور کچھ نہیں. ڈیلیور آج بھی میں کہوں میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے گورنمنٹ اور عوام کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک جو گیپ آ چکا ہے. آپ اگر ایک فیصلہ لے کر بند کمروں میں اس کا فیصلہ اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع کر دیں گے اور عوام تک اس کے سمجھ نہیں جائیں گے تو پھر وہ عوام نے کچن کیبنٹ چلاتا ہے تو پھر آپ پہ بھی کوئی الزام اٹھا سکتا ہے, انگلی اٹھا سکتا ہے کہ یار دیکھو جی آپ لوگ بھی یہی کرتے ہو. اب دیکھیں نا جی 6 ملوں نے 5 ماہ میں 21 ارب کی چینی بے نامی اداروں کو بیچی. جی دیکھیں یہ شوگر مافیا کی جو بات کر رہے ہیں نا, اب دیکھیں اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے بڑے لوگ موجود ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کاٹن انڈسٹری کو یعنی جو نقصان اٹھانا پڑا یا ایک انڈسٹری بنگلہ دیش کی, بالکل اس کے لیے کیا ہوا آج. اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یا تو پھر یہ کہا جائے عوام کو کارکردگی دکھائی گئی جناب یہ مسلم لیگ نون کے دور میں چینی کی قیمت جناب 50 تھی اور ہم نے 40 کر دی ہے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی یہ 80 روپے ہو گئی ہے اور ہم نے بہت کام کیا. آٹے کا قیمت اس وقت دیکھ لیں, آج دیکھ لیں. غریب عوام نے اپنا دیکھنا ہے, نیچے جا رہا ہے نا جی. اس میں تو ہمیں کوئی چیز ڈیلیور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آگے بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ایک فقدان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی صاحبان سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے وہ کاروائی کرتے ہیں. یہی پرابلم ہے نا جی. دیکھیں پچھلی حکومتوں میں بھی یہی پرابلمز رہی ہیں, ابھی بھی اگر وہی پرابلم رہنی ہے تو تبدیلی کہاں ہے؟ دیکھیں تبدیلی یہی تبدیلی ہے کہ یہاں تک آ کر جب ہم حکومتوں میں بیٹھتے ہیں, ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں شاید اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو وعدے ہوا میں کرنے کی کوشش کی تھی ان کی ریالٹی کیا ہے. مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت لگتی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حکومت کو آپسی جو اختلافات ان کے جو اب اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اور ان کے آپ کے اپنے وزراء جو ہیں, دیکھیں ہم اگر کہیں پر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں معطل کیا جاتا ہے, ہمیں منسٹریز چینج کر کے نیا منسٹر نہیں بنا دیا جاتا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک بندہ ایک منسٹری ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھنا. نہیں بالکل انہیں کو دیکھنا ہوگا, موجودہ حکومت کو ہی دیکھنا ہوگا, ان کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا. تو ریلیونٹ ہم صرف کمیٹیز نہیں بنا سکتے, ان کمیٹیز کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں جی اپوزیشن تو مطلب ایز یوزول مطلب جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہمیشہ ناخوشی رہتی ہے, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں مطلب عباسی صاحب کیونکہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ان کی بات کی ایک ورتھ ہے, اگر وہ بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط وہ وقت ثابت کرتا ہے, وہ قانون ثابت کرتا ہے, لیکن اٹ سیلف ان کی کوئی نہ کوئی ورتھ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان اور بزدار کا ذکر نہیں, ایک جھوٹی پریس کانفرنس میں عمران خان کی چوری چھپانے کی تفصیل بیان کی گئی. تمام فیصلوں کی منظوری دینے والے عمران خان, حفیظ شیخ اور اسد عمر خود ہیں, ان کا کہتے ہیں وہ نام ہی نہیں ہے. ایک طرف انہوں نے, اب یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ بالکل انہوں نے
جی نہیں، یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ایٹ دی اینڈ اپروول کس نے دی ہے؟ پرائم منسٹر نے دی ہے. یہ ای سی سی میں جب گیا اس میں بزدار صاحب دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، اسد عمر صاحب یہاں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں فائنلی ظاہر ہے کیبنٹ کے جگہ فیصلے ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر جو ہے ذمہ دار ہے. مطلب یہ اس حوالے سے انہوں نے اس لیے کہ وہ صدارت بھی کرتے ہیں نا، کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں، دوسرے صدارت تو وہ کرتے ہیں، لیکن صدارت میں وہ اپنے ڈیسیجنز امپلیمنٹ کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ یہ تو میرا بھی اسٹرانگ بلیو ہے کہ جس بندے کا نام عمران خان ہے وہ ایک اچھا آدمی ہے. وہ اگین جس طرح ستی صاحب نے کہا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے. اچھا امیج جو ہے نا وہ پاکستان کو اس وقت جو کرائسس ہیں اس سے بچا نہیں سکتا. آپ کو اس امیج سے نکل کر امپلیمنٹیشن کی طرف آنا ہوگا. اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو تبدیلی کا ایک وعدہ تھا، چاہے وہ پولیس کلچر تھا، چاہے وہ پٹوار کلچر تھا، چاہے عام لوگوں تک سہولتوں کی بات تھی، چاہے روزگار کے معاملات تھے، چاہے گھروں کا معاملہ تھا، یا پھر مہنگائی سے لڑنے کی بات تھی، ہر چیز میں کہیں ہمیں کہیں ڈیلیور ہوتی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف وعدے ہیں. اور پھر اس کے اوپر ایک نیا ایکشن، ایک نئی کمیٹی ہے. وہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جی خان صاحب جو ہے نا، مطلب جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو مطلب ایسے ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید سوئٹزرلینڈ میں وہ گورنمنٹ کریں. مطلب پاکستان میں وہ اپلیکیشنز نو ڈاؤٹ اچھا بات ہے آپ، لیکن پہلے آپ شعور دو عوام کو، دین مطلب ٹوائز کائنڈ آف تھنگ اپلیکیشنز دیں ان کو. اینی ویز جی، فواد چودھری صاحب پھر پھنس رہے ہیں جی روت لال کمیٹی میں. وہ کہتے ہیں جی کہ جدید سائنسی دور میں روت لال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. اتنے گرم سیاسی ماحول میں آپ کو مطلب علماء حضرات کو یا مطلب ایک اتنے سینسٹیو ایشو کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے سچی صاحب؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب پہلے جو ان کے پاس وزارت تھی، اس کے بعد ان کے پاس سائنسی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پر اپنا کام کرنے کے بجائے جب وہ ریلیجیس میٹرز پہ بار بار یہ وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ دوسروں کی جو ہے وہ ہمیشہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جب آپ دیکھنا ہوگا کہ فردوس شکوان معاملے خصوصی تھی اس وقت بھی یہی کرتے رہے. تو ابھی ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوشش ہی ہونی چاہیے تھی کہ جناب پاکستان میں ہمیں فخر ہوتا کہ میڈ ان پاکستان جناب یہ ہے، یا وہ چیزیں کچھ لے کے آتے ہیں. ہمیں پریس کانفرنس کی حد تک باتیں جناب ترقی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا چاند پہ لے جائیں گے پاکستان، وہ کو پتہ لگتا ہے. اچھا دیکھیں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ علماء کرام سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں، نہیں ٹائمنگ کے علاوہ بھی دیکھیں یہ پہلے بھی ایشو تھا نا، یہ پہلی بار نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی، ویسے قدرتی بات ہے کہ گرما گرمی رہی اس بات کو لے کر. میں یہ ہے سمجھتی ہوں کہ سائنس کی مدد لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں علماء کرام کے مشورے کا شامل ہونا ضروری ہے. اس میں علماء کرام کو ساتھ لے کر چلیں. جیسے آپ نے سعودیہ کی مثال دی، وہاں پر سائنس اور جو آپ کے علماء کرام ہیں ان کا ساتھ ساتھ ایک بیلنس چلتا ہے. میٹر کو نا آپ کیبنٹ میں لے کے آئیں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ائدر کہ فواد چودھری صاحب نے اس پہ بیان بازی دینی ہے، یا ایک جو اس کے اوپر متعلقہ جو منسٹری ہے، جو متعلقہ یہ کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا جواب آئے گا. یا تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ یا نیکسٹ فواد چودھری صاحب جو ان ساری چیزوں کو ریلیجیس میٹرز کو دیکھتی ہے، ریفارمز لے کے آئیں نا آپ اس پہ، بجائے اس کے کہ آپ ان کی معاملات میں دخل اندازی کریں گے اور وہ یہ ایک بحث جو ہے نئی جو ہے طرف رخ کر لیتی ہے. صحیح. بھارت بہت سخت ہوا ہے جی آج کل، فائرنگ پہ فائرنگ. پاکستان کیا خیال ہے مطلب سفارتی محاذ پہ صحیح طرح ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو؟ چونکہ آپ نے آج کل کی بات کی، میں سمجھتی ہوں وہ ہمیشہ سے اپنی روایتی جو ان کی ہٹ دھرمی ہے وہ اس سے پیچھے جنگ بندی کے 111 خلاف ورزیاں کر چکا ہے، 1101. اور یہ وہ ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. وہاں پر اندر جو ہونے والے حالات ہیں وہ بالکل الگ ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں ہر طرح کی لائن آف کنٹرول سے لے کر آپ کی جو سرحدیں ہیں، آپ کے کشمیری جو وہاں پر ہیں، ایون یہاں پر جو ہمارے نہاتے کشمیری ہیں، جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بڑے پیمانے پر بھارت کا رویہ دیکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے عالمی برادری کا جو خاموش رویہ ہے، بھارت کے رویے پہ نہیں، اس برادری کے رویے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیا کہنے سے صاحب دیکھیں جب عالمی برادری خاموش کیوں ہے؟ مودی سرکار جب سے آئی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہی مودی تھا جس نے گجرات پہ جو کچھ کیا تھا، قتل و غارت کی تھی، اس پہ پوری دنیا میں امریکہ سمیت باقی ممالک نے اس پہ پابندی لگائی تھی. آج پھر وہی ہوا کہ امریکہ نے جو ہے وہ یہی امریکہ کی طرف سے ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کہے گا تو انہوں نے کہا جی کہ اقلیتوں کے لیے بھارت جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے. 5 اگست کے واقعے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پہلے سے ہی ایک کرفیو کا سما ہے، وہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کی بندش ہے. اس وقت آپ دیکھیں کورونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا میں پوری دنیا کی کمیونیکیشن صرف آپ دیکھیں کہ
انٹرنیٹ کے ذریعے وہ انہوں نے وہاں پہ دیکھیں وہ مبصر مشن کی گاڑیوں پر وہ اٹیک کرتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جھنڈا لگی گاڑی جو کہ ایک عام مبصر مشن کی گاڑی ہو, آپ اس کے اوپر اٹیک کریں اور آپ کو جانے دیا جائے. ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے, ہم باہر سے آنے والے مبصرین کو باقاعدہ لے کر جاتے ہیں وزٹ. بالکل نا جی, دیکھیں وہ دنیا سے کیا ایسا چھپا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کچھ چور نہیں ہے اس لیے ہم لوگ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں. وہاں کچھ ایسا ہے نا جو وہ چھپا رہے ہیں. مطلب نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی مشکلات سے واقف نہیں ہے, وہ وہاں جاتے ہیں اپنے صحافیوں کو نہیں جانے دیتے جی. نہیں, وہ وہاں جا کے یوتھ سے بات کرتے ہیں. ایک انڈین چینل پہ مطلب یہی بات میں نے سنی کہ وہ صحافی کو بھی نہیں جانے دیتے, انڈین صحافی, این ڈی ٹی وی کا کیا دونوں. دیکھیں این ڈی ٹی وی تو خیر بہت ہی مطلب گورنمنٹ یہ آپ کو لے کر چلتا ہے. دو چیزوں کو دیکھ لیں کہ لیکن کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت کشمیر کا معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے. 5 اگست کا واقعہ, اس کے بعد متنازع شہریت بل, ڈومیسائل, آج ایل او سی پر بھی جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب تک یعنی ہم یہی کریں گے کہ جناب ان کے سینئر ڈپلومیٹ کو بلا کے ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے, جو کہ آج بھی یہی کیا گیا. مطلب آپ کو دیکھنا پڑے گا, پوری دنیا کو مطلب جانا چاہیے. یہاں ہم لیتے ہیں بریک, ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ستی صاحب, یہ کراچی میں جو ابھی طیارے کا حادثہ, بڑا ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا, مطلب جس میں 54 لوگوں کو مطلب اموات ہوئیں, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مطلب فرسٹ آف آل تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اور کیا کوئی ریزنز اس کے پیچھے کیا آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پہلے بھی طیارہ جو ہے وہ اسی کہاں پہ ابھی تک یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ لاہور سے کراچی گیا اور یہاں سے یعنی 2:35 پہ یہ حادثہ پیش آیا, 2:40 پہ اس نے لینڈ کرنا تھا. صحیح. اور بڑی نزدیک پہنچ کر اس کا جو کنٹرول روم ہے اس کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے. اور ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سربراہ جو ارشد ملک ہیں ان کی کیونکہ اس کے بعد پریس کانفرنس بھی تھی, ابھی ظاہر تحقیقات تو چل رہی ہیں, لیکن انیشل سٹیج پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ طیارہ پہلے بھی کافی طیاروں کے حادثے ہوئے, آج تک ان کی کوئی بھی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب ایک پاکستانی, ظاہر سی بات ہے, اس کی زندگی کی ویلیو ہے, دیکھیں اگر ہم بات کریں پی آئی اے کی ہسٹری میں اب تک 11 ایسے حادثے رہے ہیں جو کہ رجسٹرڈ حادثے, وہ چاہے پاکستان کے اندر ملتان کے قریب ہوا ہے, وہ گلگت بلتستان کے قریب ہوا ہے, وہ دیگر ایئرپورٹس کے قریب ہونے والے حادثات ہیں, 2010 میں ہے. یعنی یہ 60 کی دہائی سے معاملہ چلا آ رہا ہے پی آئی اے کے طیاروں سے ہونے والے حادثات. اوور آل 13 ایسے حادثات پاکستان کی ہسٹری میں رہے ہیں. 2 حادثے ہم کسی اور ایئر لائن کے متھے بھی لگا دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کا کہنا کہ ہم آگ لگنے پر جو کنواں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پہلے کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو اس طرح کے حادثات, یہی سوال ہے نا جی, حکومت کو چاہیے, پی ٹی آئی کو چاہیے رپورٹس آتی ہیں, ریفارمز بھی ہوتی ہیں, لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے, جیسے نبی صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اس کے ٹائر نہیں کھل سکے, بہت قریب پہنچ کے اس کا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہوا. پھر اس کے بعد ابھی جو بات کی جا رہی ہے وہ تھوڑے سے سازش کا بھی امکان پایا جاتا ہے اس کے بیچ. غلطی کچھ نہ کچھ تو ہوا. دیکھیں اس سے پہلے بھی جتنے حادثے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ تو حادثے ایسے بھی ہوئے ہیں جس کے بعد کئی سالوں کے بعد اس پہ تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ سازش بھی ہوئی. اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. آپ دیکھیں تقریباً کیونکہ جو سربراہ ہیں اس وقت پی آئی اے کے ارشد ملک, ان کی جو پریس کانفرنس ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے تمام ٹیکنیکلی ہر طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد وہ پریس کانفرنس صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے. ٹھیک ہے. انہوں نے نمبر 1 کہا کہ ایک تو یہ جو قیاس رائیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ طیارہ پرانا تھا, انہوں نے کہا 10 سے 12 سال پرانا طیارہ تھا, اور یہ خصوصی پروازیں ہم نے جو جاری کی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے, تاکہ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ مل سکیں. تو یہ ویسے تو بچ گئے بیچارے, لیکن ویسے دیکھیں اور معجزاتی طور پر 1-2 جو بندے زخمی ہیں وہ آپ کے سامنے, لیکن ابھی تک تحقیقات کا وہ رخ دیکھیں, بلیک باکس ہے, اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, عید کی چھٹیاں ہیں آج کل, ظاہر ہے اس پہ ٹائم تو لگے گا, لیکن اس میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا, اور دوسری طرف ٹیکنیکلی جو لوگ اسٹرانگ ہیں, جو اس چیز کو بڑی ڈیپتھ میں جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائر نہ کھلنا, 2 انجن ہیں, ایک انجن کا فیل ہونا اور دوسرا پھر یہ ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ وہ تحقیقات کے بغیر کچھ بھی کہنا قبل. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ویسے پھیلانی نہیں چاہیے اس قسم کے میٹر میں, اتنے سینسٹیو میٹر میں. تو اپوزیشن کو بھی کھینچ رہی ہے جی گورنمنٹ, مطلب 3 جون کو الیکشن کمیشن بلایا ہے اپنے بلاول بھٹو صاحب کو بھی پتہ ہوگا آپ کو. کیا لگتا ہے آپ کو, کوئی سیاسی منظرنامہ کس قسم کا عید کے بعد بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ادھر سے کاف لیگ بھی کافی ڈسٹرب ہے یہ چینی میٹر کو لے کے, جہانگیر ترین صاحب بھی ڈسٹرب ہیں. دیکھیں جی جہانگیر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی رپورٹ میں میرے خلاف تو کوئی ایسی بات نہیں آئی, میں انشاءاللہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں, کل میں ان کا بلکہ پروگرام دیکھ رہا تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ,
تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس رپورٹ. بالکل انہوں نے تو ندیم ملک صاحب نے آگے سے بلکہ ان کو کہا کہ یار مطلب تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ کئی اینگل جو ہیں اس رپورٹ کے ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں. اس رپورٹ پر بات تو ہو رہی ہے, کہیں پر کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ غلطی ہو کیا گئی ہے. لگتا ہے آپ کو بلاول صاحب کو مطلب الیکشن کمیشن کو کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا صرف روٹین کی وہی پیشیاں, مطلب وہی جس طرح بھی ستی صاحب نے بات کیا تھا کہ عام آدمی کے پیسے کا ضیاع, شارٹ سٹوری, کیا لگتا ہے؟ یہی ہے اس کی آپ یہ دیکھیں گے کہ میں پاکستان میں مجھے کوئی ایک کیس ایسا بتا دیں جس کیس میں ایٹ دی اینڈ یہ بتایا گیا ہو کہ جناب یہ پیسا ان سے لیا گیا اور پاکستانی عوام کے لیے جناب یہ پاکستان اسٹیٹ خزانے میں آ گیا, جی خزانہ ٹھیک ہو, بجائے اس کے یہ ہوا کہ ایک بندے پہ اربوں روپے کا الزام لگا, ایٹ دی اینڈ نکلتا ہے ہزاروں میں نہیں نکلتے, اور اس کے اوپر پاکستان اربوں روپے لگاتا ہے. بالکل اربوں روپے لگا کے ضمانت دے کے آپ کا پورا آپ نے انگلینڈ بھیج دیا کہ سرکاری میڈیا جا رہا ہے آپ کا بار بار. اب دیکھیں مجھے بتائیں رمضان میں آپ نے دیکھی کتنی پریس کانفرنس ہوئی ہیں پی آئی ڈی. بالکل جی بالکل, یہ عوام کا میرا اور آپ کا پیسہ ہے, میرا آپ کا پیسہ لگتا ہے. آپ یا تو اگر یہ ثبوت دیں ان کو اور پھر اس کو عوام کو بھی بتائیں کہ سر یہ ثبوت ہے, اور اگر آپ پرائم منسٹر یہ کہیں کہ جناب میں نے تو اپنا کام کیا اور نہیں ہو سکا, پھر تو ایک انڈرسٹوڈ ہو گیا کوئی رزلٹ اورینٹڈ کوئی کسی قسم کی. رزلٹ پہ سوال اٹھانے اچھی بات ہے, لیکن یہ اس طرح کے بلاوے بھی بہت ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس بات کا عکاس ہونا چاہیے کہ ہم سوال لوگوں سے اٹھاتے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کسی مجرم پہ, ٹھیک ہے, جب کوئی مجرم ثابت ہو جاتا ہے, ملزم یعنی کہ جب مجرم ثابت ہو جاتا ہے, تو اس وقت تو کم از کم اسٹیٹ کا کام ہے نا جی کہ کوئی ایکشن باقاعدہ طور پر لیا جائے, وہ سامنے لایا جائے. نہیں کچھ وہ ابھی آپ بتائیں ویسے کوئی آپ کی نظر میں, جس طرح ستی صاحب نے ابھی سوال کیا کہ پاس میں کوئی ایک مثال کوئی چیز آپ کو. ان کا کہنے دیکھیں ایسا ہے جب لوگ مجرم ہوتے ہیں تو ان کو بلایا جاتا ہے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں. ایسا رہا ہے موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے بھی اپنے کئی لوگوں کو, اور پچھلی جو حکومت رہی ہے اس میں جن لوگوں کے خلاف سوال اٹھائے گئے ان کو سزائیں ملی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, تبھی ایک سسٹم میں ہمیں تبدیلی دکھائی. عوام کو سزا سے کوئی نہیں, لیکن اگر آپ مجھے الزام لگائیں کہ میں نے اربوں روپے عوام کا لوٹا ہے, عوام کے نام پہ جو اربوں روپے وہ کہاں ہیں, آپ مجھے سزا دیتے ہیں. سزائیں ضرور دی. اب آپ پیپل پارٹی کو بلائیں گے 3 جون کو الیکشن کمیشن میں, تو وہ پیپل پارٹی بھی ڈیفینیٹلی سی بات ہے. اب یہ کرونا فنڈ وہ کہہ رہے جی کہ سود کی ادائیگیوں کے لیے یوز ہو رہا ہے, اب اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کہے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ستی صاحب, کوئی اس میں حقیقت ہے؟ یہ تو چیزیں ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں صوبوں کے پاس بڑی پاور ہے. بالکل یہاں پہ وفاق کو یہ لگ رہا تھا کہ سندھ حکومت صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی, سندھ حکومت کو لگ رہا ہے پنجاب صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہا, کھینچا بھی ہے انہوں نے وہ, اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جاتے رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ظاہر 8 ارب کی بات ہوئی, سندھ حکومت سے پوچھا گیا, سندھ حکومت بھی ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں فنڈنگ کم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وفاق کو سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ اگر وفاق کے پاس پیسہ ہے اور وہ صوبوں کو دیں پیسہ. ایک تو دیکھیں 18ویں ترمیم میں یہی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وفاق چیک اینڈ بیلنس وفاق رکھ نہیں سکتا, کیونکہ صوبوں کے پاس اگر امپاورمنٹ ہے. اور بڑی نئی بحث چھڑنے والی ہے پاکستان میں عمران فاروق قتل کیس کو لے کے, آج اس کا مطلب فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جب فیصلہ آئے گا کوئی پاکستانی سیاسی منظر نامے پہ کوئی؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, 12 مئی کراچی کا واقعہ, جس دن یہ فیصلے ہو گئے نا اس دن ہمیں امید ہوگی کہ پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف کوئی چیز سامنے آئے. ایسا میٹر ہے جو بہت ٹائم سے چل رہا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی اور کسی ملک کی پولیس جو ہے وہ کچھ چیزوں کو لے کر چل رہی ہو, تو یہاں اس وقت جو سچویشن ہے عوامی حلقوں تک اگر ہم بات کریں تو شاید اس کا امپیکٹ ہمیں بہت دکھائی نہیں دے گا. اور خود جس جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم تو سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں, میں کوئی عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر رہا, ایک رول ہے گورنمنٹ کے پیچھے. 5-6 دن پہلے ایک فیصلہ آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا, لاہور ہائی کورٹ نے جناب کے ایک ضمانت دے دی ہے. صحیح, وہ سعادت امین شخص جو سرگودا سے پکڑا گیا تھا, جس کے پاس سے سرگودا میں اس نے کمپیوٹر کی شاپ بنائی جس میں 6 لاکھ سے زائد برہنہ بچوں کی اور نازیبہ تصاویر تھیں, ویڈیوز تھیں. وہ شخص پاکستان میں موجود تھا, یعنی آپ کے سرگودا شہر میں. اچھا, ایف آئی اے تمام یعنی آپ کے سارے ادارے پکڑا تھا انہوں نے, ادارے سارے سوئے ہوئے تھے. ناروے میں بندہ پکڑا گیا, سویڈن کا شہری, اس نے کہا جی کہ میں ساری تصاویر جو ہے وہ سعادت امین سے لے رہا تھا, پیسے دے رہا ہوں. اس نے منی ٹریل دے دی, اور انہوں نے آپ کی انٹیریئر منسٹری کو کہا, ناروے کی ایمبیسی نے, کہ جناب آپ کے پاس بڑے بڑے نام انوالو ہیں نا ان لوگوں پہ, اور جج صاحب نے اس کو ضمانت بھی دے دی تھی. وہ تو وہ پرزہ ہے جو یوز ہو رہا تھا. وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں عدلیہ ہماری کس سمت کام کر رہی ہے, آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں, ہم بچوں کو محفوظ کرنے کے بلوں پر بات کرتے ہیں, بلوں پہ بات کرتے ہیں, تو سزاؤں کا عمل کہاں رکتا ہے جا کے. بالکل ایسے. دیکھیں ایک عدلیہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, میرے اسلام آباد کی جو ہے معطلی کا حکم, اس کو بھی عدلیہ نے جو ہے کالعدم قرار دے دیا ہے
کام کرنے کی اجازت دے دی. اچھا کیا لگتا ہے آپ کو ضرورت کیا پیش آئی پی ٹی آئی کو ایک میئر کو جو ہے دیکھیں نون لیگ کا بیچارہ یار کرنے دے اس کو میں پی ٹی آئی کے پیچھے جاؤں گا تھوڑا سا. جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے الیکشن کو کور کیا تھا, پورے الیکشن کو. 50 یونین کونسل تھی, یونین کونسل میں ایک چیئرمین الیکشن لڑنے کے لیے 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ پہ ہمارے سامنے. بالکل جی, کافی انویسٹمنٹ. جب یہ سارا کچھ لگانے کے بعد یہ ہوا کہ میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میئر ان میں سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ الیکٹڈ تھے, عوام نے ووٹ ان کو دیے, لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ میئر ہم اٹھا کے وہ لے کے آئیں گے جو میاں صاحب کا ذاتی جو بہت بڑا کنٹریکٹر تھا یا اس نے گھر بنائے تھے. تو سارے لوگ ناراض رہے کہ ہم نے عوام سے ووٹ لیے, پیسہ ہم نے لگایا, لیکن اس میئر کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ عوام میں سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کرپشن بھی اس میں کوئی شک نہیں, دوسری آپ کو بھی پتا کرپشن ہوئی, بالکل جی, لیکن کرپشن صرف میئر اسلام آباد یا نون لیگ کے بندوں نے نہیں کی, کرپشن تو پی ٹی آئی لوگوں نے کی ہے, پی ٹی آئی کے پی کے میں. دیکھیں نا جی, اب آپ کی گورنمنٹ کو 3 سال ہو گئے آلموسٹ, مطلب آپ کو جب آپ آئے آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ پرسن ٹھیک نہیں ہے, آپ کا اسی وقت کام تھا کہ اس کو مطلب سائڈ لائن کرتے, اس کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت لے کے جاتے کسی, مطلب اب جج صاحب نے اگر اس کی معطلی کا حکم کو قلعدم کیا ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس نہیں تھا اس کو گلٹی ثابت کرنے کے لیے. آپ کو اپنی تیاری بھی اگین وہ پیسے کا ضیاع عام آدمی کے بار بار مجھے یاد آتا ہے, لیکن اعتماد کا بھی بڑا فقدان ہوتا ہے ایسے موقعوں پر, کیونکہ جب لوگ منتخب کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور پھر ان کو جواب دہ بھی بنایا جاتا ہے, تو پھر اس طرح کے معاملات بہت آرام سے. دیکھیں آپ کے رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے, عدلیہ کے پاس جب آپ کیبنٹ میں فیصلے کریں گے, آپ بل پارلیمنٹ میں لے جائیں, آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ جناب میئر کے اختیارات کیا ہوں گے, اس کی وہ بنے گا کیسے میئر, اگر تو اس نے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. عدلیہ کے پاس آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے ایسی چیز. مطلب یہ ڈیسیجن بولیں یا اس کو جو حرکت بولیں, یہ کہ یہ تو آپ نے خود اپنے مخالفوں کے منہ میں زبان دے دی نا کہ آپ کے خلاف وہ بات کریں. مطلب وہ تو کہتے ہیں جی کہ حکومت کو نون لیگی میئر قبول نہیں ہے, مطلب کسی کو دیکھیں نون لیگ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا. اس سے بلدیات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس آفس تک نہیں تھا, تمام نمائندے جو عوام سے الیکٹ ہو کے آئے, زیادتی کر ہی رہی ہے نا جی, جب سے پاکستان بنا ہے نون لیگ زیادتی کر رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا تو کم از کم کام ہے کہ وہ ان زیادتیوں کا تدارک کرے, ان کو روکے. پی ٹی آئی دیکھیں ابھی تک فیل رہی ہے نا, میں نے کہا کہ ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہ کروانا, پولیس کا محکمہ نہ ٹھیک کرنا, پٹوار کلچر کا وہ جو خاتمہ اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں تو مایوسی موجود ہے عوام میں. چلیں اب تھوڑی سی ذرا اچھی باتیں کرتے ہیں. سی پیک کو لے کے چین بڑا ساتھ دے رہا ہے ہمارا, مطلب امریکہ نے ایون کچھ سوالات اٹھائے تو اس کے اوپر چین نے بڑا اسٹرانگ ورڈ مطلب اختیار کیا. انہوں نے کہا جی کہ سی پیک میں ہمیں کوئی استاد نہیں چاہیے, امریکہ تو بالکل ہی نہیں چاہیے. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے, مطلب چین دیکھیں یہ امریکہ کی نا یہ جو سازش ہے, جی میں اور آپ کسی چیز کا سودا کرتے ہیں اور آپ تیسرا بندہ آگے کہتا ہے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ سی پیک پاکستان میں موجود ہے, چائنیز اور پاکستانیز مل کے جو کام اس پہ کر رہے ہیں, پاکستان کو قبول ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں امریکہ کو اس کا مطلب ہے کہ پسند نہیں ہے, اور آپ کے پڑوسی ملک بھارت نے تو سریعام کہہ دیا تھا کہ اس کی خود مختاری کو خطرہ ہے سی پیک سے. بالکل اصل میں اکانومی کا جو مفاد ہے نا, سپر پاور کی جو اکانومی ہے, اور چائنا اس کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج بھی ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کرتے چلیں تو جس طریقے سے چائنا نے اپنے آپ کو اٹھایا نا, تو اسٹرانگسٹ ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں, امریکہ کے لیے ایک بڑی تھریٹ ہے. چائنا اور پاکستان کا ملنا امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. جی یہاں ہم لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سجدہ, جہاں بہت ساری بری باتیں ہیں وہاں کافی اچھے کام بھی ہو رہے ہیں مطلب حکومت کی طرف سے. مطلب آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس کا نظام جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی آج مطلب منظوری دی گئی. کیا کہیں گے آپ, اس سے کوئی عوام کو ایٹ دا اینڈ کوئی ریلیف ملے گا؟ پولیس کا محکمہ ہماری روزانہ ان کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. بالکل جی. ابھی تک جو ایک وعدے دعوے تھے عمران خان کے, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ عمران خان نے اگر فیل ہونا ہے نا, تو وہ ان 4 باتوں پہ جو وہ بار بار جلسوں میں کہتے تھے نا کہ میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا, میں پٹوار کلچر کو ٹھیک کر دوں گا, میں بلدیاتی سسٹم ایسا لے آؤں گا کہ عوام کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہیلتھ سسٹم, اور یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں. پولیس میں ابھی تک جب تک یہ پولیس ہے آپ کسی اچھی توقع نہیں کر سکتے. آپ انتہائی ابتر معاملات ہیں جیل اس کے تھانوں میں, جیلوں میں. جب تک یہ لوگ موجود ہیں نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس میں ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ اس میں سے 500 لوگ اوور ویٹ ہیں, جن کے 100 سے اوپر تو ویٹ ہیں. ایک پولیس, آپ پولیس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں نہ ٹریننگ ہے, نہ اس کی کوئی ریفریشر کورس کوئی نہیں ہے. تھانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی آپ دیکھ لیں, بیچاروں کا برا حال ہے. ایک آیو جو ہے نا پورے کیس کو برباد کر دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب صرف جو ایک پولیس مین ہے اس میں پرابلم ہے یا سسٹم میں پرابلم ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں پرابلم ہے. ایک پولیس والا آخر وہ بھی ایٹ دا اینڈ انسان ہے,
ٹھیک ہے, آپ اس سے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لوگے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ آپ کس وقت ایکسرسائز کرے گا, مطلب ایک ایس او پی کو پراپر طریقے سے مطلب ایک امپلیمنٹیشن کیا کہتے ہیں. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہی تھی, آرمی نے انٹروین کیا, ان کو ایکسرسائز کروائی اور ان کو فٹ کروایا. تربیت کا فقدان ہے, ہر ادارے کو وہ صحیح شخص چاہیے جو ان کو تربیت بالکل گراس روٹ جو لیول ہے نا وہاں سے کر سکے. اگر آپ صرف اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو چینج کریں گے اور ایک ویژن دے دیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے گراس روٹ تک نہیں جائے گی تو نہیں ہوگا. مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا ستی صاحب ایک مطلب تھانے جانے کا نا, تو وہاں پہ جب میں نے ایس ایچ او کا ریٹائرنگ روم دیکھا نا تو مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ایک چیز آئی, میں نے کہا یار یہ جب تک ریٹائرنگ روم اس تھانے میں ہے تھانہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. جب آپ کا گھر اور کام ایک ہی جگہ پہ ہو جائیں تو نہ ٹائم گھر کا رہتا ہے نہ کام کا رہتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جب سوچنا چاہیے ویسے گورنمنٹ کو اس بارے میں. انویسٹیگیشن افیسر جیسے آج کل تو کہہ رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا صحیح جاتی ہے. نہیں آن اے ویری سیریس نوٹ, مطلب دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک آپ کی جاب کی ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ ٹائمنگ آپ کمپلیٹ کر کے, بالکل جی یہ سنجیدہ میٹر ہے. دیکھیں جب تک آپ کی پولیس ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. تھانے بکتے ہو نا, یعنی پاور ہوتی ہے, میرے پیچھے پورا مافیا ہوگا, میں کہوں گا کہ مجھے جناب فلانا تھانے میں لے جائیں, اس تھانے کا ایک ریٹ ہوگا. آج بھی اسلام آباد میں تھانے بکتے ہیں, میں کسی اور ایریا کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا دوسری طرف آپ جائیں, ایک انویسٹیگیشن افیسر ہے, اس کی تعلیم چیک کریں کیا ہے. بالکل ایک مرڈر کا کیس, ایک پولیٹیشین کا مرڈر ہو گیا, اس کے کیس کا تفتیش کون کرے گا؟ ایک آیو کرے گا. اس کی کوالیفیکیشن چیک کریں, اس کی تربیت چیک کریں, اس کو ہو سکتا ہے واٹس ایپ یوز نہ کرنا آتا ہو, وہ تحقیق کر کے کورٹ میں لے جائے گا اور وہاں پر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب کرونا کی لاسٹ میں بات کرتے ہیں. کرونا کے کیسز تو بڑھتے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے. کیا کہیں گے آپ؟ عام عوام بھی میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی ساتھ دے رہی ہے, کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یار کوئی خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. ایک عام آدمی کے لیے کیا کہیں گے آپ ستی صاحب پروگرام کے؟ دیکھیں 60,000 پلس کیسز ہیں پاکستان میں. بالکل سر, بالکل. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2-3 دن پہلے کہ اتنا رش تھا بازاروں میں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ نے کھول دی, آپ نے تمام بازار کھول دیے, اور یعنی ابھی آپ دیکھیے گا 60,000 یہ آپ 3-4 دن میں دیکھیے گا 1 لاکھ سے کراس کر جائے گی, اور ڈیتھ ریٹ بھی اگر یہی روٹین رہا, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے جی, آپ جائیں بازار میں جا کے دیکھیں. یہ سندھ حکومت کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ابھی برقرار رکھی جائے. دیکھیں عید ایک دفعہ آپ گھر میں سادگی سے کر لیں تو کیا ہے, تو آپ ایک طرف دیکھیں کہ لوگ مر رہے ہیں پوری دنیا میں. بالکل ایسے مطلب عید بیسیکلی ایک خوشی کا تہوار ہے, خوشی سیلیبریشن جسے آپ بولتے ہیں. تو ایتھیکلی بھی اور مطلب سوشلی بھی یہ تو اس عید پہ تو بلکہ الٹا مطلب صرف آپ کو دعائیں مانگنی چاہیے, اس کو بڑی سادگی سے گزارنا چاہیے. مطلب بلکہ سی ایم صاحب نے کل ریکویسٹ بھی کی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ اعلان کریں, آپ پرائم منسٹر ہیں, کہ عید جو ہے پورے ملک میں سادگی سے گزارنی چاہیے. آپ نے پورے مال کھول کے بازاروں کو رش کر کے پھر آپ کہیں سادگی سے کریں تو یہ چیز ہے نا جی. نہیں, دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی. آپ دیکھیے تب تک کیسز کم رہے جب تک مکمل لاک ڈاؤن. ہر جگہ پہ قصور حکومت کا تو نہیں, عوام کا بھی ہے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری طرف پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یقیناً حکومتوں کا فرض ہوتا ہے, ان کی بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, اگر ایس او پیز دیکھنے پڑیں گے کہ اگر لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے, اگر شاپنگ مالس کھولے گئے ہیں تو ایس او پیز کیا ہیں, کیا وہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں. نہیں, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اگین جس طرح ابھی پولیس والی بات ہو رہی تھی کہ ایک تفتیشی جس بیچارے کو واٹس ایپ یوز نہیں کرنا آتا تو وہ کرمنل انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو, تو اس جیسے ملک میں آپ مطلب کس طرح عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار وہ ایس او پیز کو. آپ چائنا کی ایگزامپل دیتے ہیں نا, چائنا میں ووہان سٹی تھا, 1.25 کروڑ کی آبادی تھی, انہوں نے مشینی رول پلے کیا وہاں پہ, انہوں نے اٹھا کے لوگوں کو بند کیا. لوگوں نے شروع میں تنقید کی, بعد میں آج دنیا ایگزامپل دے رہی ہے اس جگہ. تو سخت ڈیسیژن بھی لینے پڑتے ہیں آپ کو, آئین اجازت دیتا ہے ایون وفاق کو کہ وفاق پابند کر سکتا ہے صبح. نہیں, آپ دیکھیں لوگوں نے جب تک لاک ڈاؤن رہا لوگوں نے بند شٹر کے اندر جا کے بھی شاپنگ کی ہے, تو آپ کو لوگوں کو بیسیکلی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں باہر نکلنے کے لیے کیا واقعی اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کمپرومائز کر کے شاپنگ کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں, کیا یہ اتنا ضروری ہے؟ اور وہ بھی ایک افسوس کے مقام پہ جب دنیا مر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, اپنے ہوسٹ احسن شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.